واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہو گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے دے۔ سیدنا حسین ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزید لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہیں جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے۔ حسین علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں میری گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ عطایت تھی جو سید ام بنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی، اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائیں۔ سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا ہے، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمانے لگی سب چھوڑے میرے مولا حسین کا بتائیں، تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین سے؟ تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے، تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف عطایت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حسن حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و عطایت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھائی۔ آمین۔ واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق اور سچ کے سامنے ڈٹ جاؤ، بے شک تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا نہیں، حق پر ہونا ضروری ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ ایک حق ہے اور حق پر سب کا حق ہے۔ اچھا جی، یہ تھی آج 9 محرم کے حوالے سے میری ویڈیو، اور آج جو تھا وہ صبح بچوں کو بٹھا کر کھیر کھلائی اور بسکٹ اور جوسز ان میں تقسیم کیے۔ اس کے بعد جو تھا وہ شام میں جامع شیری بنایا اور وہ بھی بچوں کو جو تھا پلایا۔ بہت زیادہ بچے نہیں تھے، لیکن بعد میں جو تھے وہ بہت زیادہ آ گئے تھے، تو کوئی جو تھا وہ ہمارا ڈسپوزیبل گلاسوں میں ہی پی رہا تھا، کوئی اپنے گھر سے لے کر آ رہا تھا کہ ہمیں اس میں ڈال دیں اور ہم گھر جا کے ہی پئیں گے۔ اور مزے کی بات یہ کہ سٹارٹنگ میں اتنے زیادہ بچے نہیں تھے، جیسے جیسے پانی ختم ہونا شروع ہوا ویسے ایک دم سے بچوں کی جو تعداد تھی نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ خیر، سب نے جو ہے وہ پانی پیا، اور اس کے بعد جو تھا ہم لوگ مجلس پر چلے گئے۔ وہاں جا کر ہم لوگوں نے تھوڑی دیر مجلس سنی، اور میری ایک منت تھی وہ میں نے پوری کرنی تھی، تو اس کے لیے ہم لوگ جو تھے امام بارگاہ گئے۔ وہاں پر میں نے اپنی منت کو پورا کیا اور پھر سے دعا کی۔ پھر ہم لوگ روانہ ہوئے گھر کے لیے۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ جو بریڈ نظر آ رہی ہیں، یہ وہاں پہ ہمیں لنگر میں ملی تھی۔ جیسے ہم لوگ گیٹ سے انٹر ہوئے تو وہاں پر بیٹھی ہوئی جو لیڈیز تھی انہوں نے ہمیں دیں۔ اس کے بعد ہم گھر کو روانہ ہوئے تو پھر سے وہاں پہ جو تھا وہ نیاز بنٹ رہی تھی، تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں نیاز لے کر جاؤں گی۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو جوسز ملے، بسکٹ بھی ملے، بریڈ بھی ملی، اور اس کے ساتھ جو تھا کھیر بھی ملی۔ اور یہ حسینی لنگر تھا، حسینی نیاز تھی۔ آئی ہوپ کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔